وصلي إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مصاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم كافها يا عين صاد وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم صلوات على محمد وعلى آله عزیز گرامی پروردگار متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں فرش عذاب پڑھانے کی توفیق عطا کی. وہ افراد کے جو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہ افراد کے جو اس نعمت سے محروم ہیں اور بعد میں ان کو یہ نعمت ملتی ہے تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ یہ 10 دن وہ دن ہوتے ہیں کہ جس دن نہ فقط یہ کہ ہم حسین بن علی کو یاد نہیں کرتے مگر ان درسگاہوں سے ان منبروں سے وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو ہم پورا سال نہیں سیکھ پاتے, نہیں سن پاتے, نہیں معلوم ہو سکتی ہیں. اور ذکر علی بھی ہو جاتا ہے, ذکر حسین بھی ہو جاتا ہے, قلوب بھی منور ہو جاتے ہیں ہمارے, اور ساتھ میں علم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. لہذا یہ سید الشہداء کی یونیورسٹی ہے کہ جس کے بارے میں جناب زینب نے پیشن گوئی کی تھی کہ واللہ لا تمحو ذکرنا, خدا کی قسم تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا قیامت تک کے لیے. میں نے کل بات کی تھی کہ رسول کی حدیث کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی, اسی طرح اہل بیت کے کہیں بھی کوئی بات کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوا کرتی. جو وہ کہہ دیا کریں وہ قیامت تک کے لیے ہوا کرتا ہے. جب سیدہ زینب نے کہہ دیا واللہ لا تمحو ذکرنا, خدا کی قسم تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا, تب کوئی کتنی کوشش کر لے مجلسیں ہر سال بڑھ تو سکتی ہیں, کم نہیں ہو سکتی, بند نہیں ہو سکتی. ان کی یہ عشق علی ہوتی ہے جب بھی محسوس, ان کی یہ عشق علی ہوتی ہے جب بھی محسوس, دل میرا بڑھ کے میری ماں کو دعا دیتا ہے. صحیح سے تعالیٰ نعرہ حیدری محمد و آل محمد غلام تر سلام. ان کی یہ عشق علی ہوتی ہے جب بھی محسوس, دل میرا بڑھ کے میری ماں کو دعا دیتا ہے. اور ذکر شبیر پہ کوئی بولے کہ خاموش رہو, ذکر عطرت پہ کوئی بولے کہ خاموش رہو, چہرہ خود پڑھ کے خباثت کا پتہ دیتا ہے. چہرہ خود پڑھ کے خباثت کا پتہ دیتا ہے. اور ذکر شبیر تو شعلہ بھی ہے, اکسیر بھی ہے. اکسیر کہتے ہیں دوائی کو, ٹھیک ہے. ذکر شبیر تو
شعلہ بھی ہے، اکسیر بھی ہے، یہ جلاتا ہے ہمیں، تم کو جلا دیتا ہے۔ توجہ ہے ذرا گرامی، تو ذکر شبیر کم نہیں ہو سکتا، ختم تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ سالوں کی مجلسیں پڑھتی تو ہیں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی پچھلے سال ایک مجلس کی تھی تو اس سال 2 کر لیتے ہیں، پچھلے سال 3 مجلسیں سہ روزہ کیا تھا تو اس سال 5 روزہ کر لیتے ہیں، پچھلے سال نیاز میں ہم نے مثال کے طور پر چاول کیے تھے تو اس سال یہ کرتے ہیں کہ اس میں کچھ اور بہتری لے آتے ہیں، پچھلے سال ہم نے مردوں کی مجلس کی تھی 100 افراد بلائے تھے، اس سال 250-300 افراد کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ لوگ اپنے جمع پونجی کر کے پیٹ کاٹ کے حسین کا در بچھاتے ہیں، اور اسی میں مزہ ہے کہ پیٹ کاٹ کے حسین کا در بچھائیے، کوشش کیجیے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ سے پروردگار نے، حضرت موسیٰ نے ایک طویل روایت ہے جو کہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں پوری روایت کی بیان کر رہا کہ حضرت موسیٰ نے سوال کیا تھا کہ اے پروردگار یہ بتا کہ امت محمدی کو کن چیزوں کی وجہ سے فضیلت عطا کی ہے، تو پروردگار نے 10 چیزیں بیان کی تھی، آخری چیز 10ویں چیز بیان کی تھی، اس لیے کہ میں یہ روایت 1 سال چھوڑ کے اس سے پہلے میں پڑھ چکا ہوں، اس لیے میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا۔ تو آخری چیز بیان کی تھی کہ والعاشورہ، اور عاشورہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اللہ نے امت محمدی کو باقی امتوں سے سرفراز کیا ہے، بہتر بنایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے سوال کیا تھا کہ مل عاشورہ، یہ عاشورہ کیا چیز ہے؟ فرمایا المرثیہ والبکا والتباکی علی ولد المصطفیٰ، مرثیہ پڑھنا، رونے جیسی شکل بنانا علی ولد المصطفیٰ، مصطفیٰ کے بچے پر، یہ ہے عاشورہ، یہی عاشورہ ہے، یعنی آپ رونے جیسی شکل بنا لیں، یعنی حسین کے غم میں اگر کوئی رونے جیسی شکل بھی بنا لے، آنسو کا بہنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر رونے جیسی شکل بھی بنا لے، فرمایا یہ اس نے عاشورہ کو بپا کر لیا، عاشورہ کو منعقد کر دیا۔ پھر پروردگار نے کہا حدیث قدسی، یعنی الفاظ رحمان کے ہوں، زبان مصطفیٰ کی ہو، زبان اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک تو یہ کہ الفاظ بھی رحمان کے ہیں اور انداز بھی رحمان کا ہے، اور جس طرح سے بیان کیا ہے اسی طرح سے رسول خدا نے بیان کر دیا، تو وہ تو بن جاتا ہے قرآن۔ بات تو رحمان کی ہو لیکن زبان مصطفیٰ کی ہو، یہ ہوتی ہے حدیث قدسی۔ تو میں حدیث قدسی آپ کو سنا رہا ہوں، یعنی یہ بات جو پیش کر رہا ہوں نا، یہ حدیث قدسی ہے، اگر رسول نے وہی الفاظ استعمال کیے ہوتے تو یہ قرآن کا حصہ ہوتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی حدیث قدسی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، حدیثوں میں تمام حدیثوں میں سے جو بہتر حدیث ہوتی ہے، یعنی حدیث کی جو بہترین کوالٹی ہوتی ہے وہ حدیث قدسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سنیے گا، تو حدیث قدسی میں آگے بیان کیا، فرمایا وَمَنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ دِرْهَمًا آتا نہیں 70 درہمن، اگر کوئی شخص 1 درہم حسین کے نام پر خرچ کر لے گا، پروردگار حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں، اور یہ بات رسول خدا نے ہم تک پہنچائی، کہا کہ اے موسیٰ اگر کوئی رونے جیسی شکل بنائے اور مرثیہ پڑھ لے، یہ عاشورہ ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص 1 درہم حسین کے نام پر خرچ کرے، میں اسے اسی دنیا میں 70 درہم فوراً لوٹا دوں گا۔ توجہ کیجئے گا، قرآن کہہ رہے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو 1 نیکی لائے گا اللہ اسے 10 عطا کرے گا، یعنی اللہ کے لیے لے کر آئیں گے تو 10 عطا کرے گا، اور حسین کے لیے لے کر آئیں گے تو 70 عطا کرے گا۔ تو کیا اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی بات توحید کے منافی ہے؟ یہ توحید کے منافی بات کر رہا ہوں میں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ کے لیے لے کر آئیں گے تو 10 عطا کرے گا اور حسین کے لیے لے کر آئیں گے تو 70 عطا کرے گا۔ کسی کے ذہن میں کئی بات پہنچ رہی ہو، کوئی سوچ رہا ہو کہ مولانا صاحب تو توحید کے منافی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے تو 10 لے کر آئے گا اور حسین کے لیے 70، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، کمال یہ ہے کہ اللہ کے لیے جب لے کر آئے گا تو توحید تک پہنچا ہے،
اور حسین کے لیے لے کر آ رہا ہے تو توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، ولایت بھی ہے۔ اب تم اس قابل بن گئے ہو کہ ایک کے بدلے 70 لے لو۔ توجہ ہے حضرات گرامی؟ اعتراض کا جواب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ لہذا کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہمارا موضوع ہے علم و اخلاق اہل بیت۔ علم اور اخلاق اہل بیت، یہ دونوں چیزیں اہل بیت اطہار کے اندر ایک ساتھ موجود ہیں۔ ایک ساتھ موجود ہونا بہت مشکل کام ہے۔ کسی کے اندر اخلاق تو بہت ہوتا ہے، بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے آپ سے، بہت نرم مزاجی سے ملتا ہے، بہت عاجزانہ طریقے سے ملتا ہے، مگر کوئی بات آپ پوچھیں معلوم نہیں ہے اس کو، خبر نہیں ہے اس کو۔ ایک عام سی بات کر رہا ہوں میں، تو اخلاق تو ہے، عالم نہیں ہے۔ اب اگر علم نہیں ہے اس کے پاس تو یہ شخص لائق تعریف تو ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں یہ غلطی کرے گا۔ مثال کے طور پر عین ممکن ہے کہ اس کی نماز غلط ہو، عین ممکن ہے کہ اس کا وضو غلط ہو، عین ممکن ہے کہ یہ غلط وقت پہ روزہ کھولتا ہو۔ عین ممکن ہے کہ کوئی نماز ہی نہ ہو، پڑھ رہا ہو بیچارہ۔ تو اخلاق میں تو بہت اچھا ہے، جب بھی آپ اس سے ملے تو بڑے اچھے سے بات کرے گا، لیکن علم کی کمی ہے، معلومات میں اضافہ نہیں ہے۔ اس کا کہنا کیا ہے؟ اس سے جب بھی پوچھا جائے وہ کہتا ہے سب اچھے تھے، سب اچھے تھے، حضور کی بس میں بیٹھا کرتے تھے، ہمیں یہی بتایا گیا ممبر سے، جی بتایا آپ کو یہی گیا، لیکن اتنا سارا سا سوال ہے، اگر سب اچھے تھے یہ منافقون کا سورہ اترا کس کے لیے؟ زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، یا ویر یا ویر یا ویر مدد حق ہے۔ تو این ممکن ہے کہ کسی کے پاس اخلاق تو بہت ہو، علم کی کمی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علم تو بہت ہو، جاہل ہو۔ جب آپ بات کرنے جائیں کہ حضور والا کو یہ بات پوچھنی ہے، چلو یہاں سے چلے جاؤ، کچھ معلوم نہیں ہے تم کو۔ ارے بھائی آپ سے پوچھنے آئے ہیں، آپ سے سیکھنے آئے ہیں، آپ سے معلوم کرنے آئے ہیں، اور یہ علم جو ہے اسے بھی خسارے میں لے جائے گا۔ ایسے علماء جو بدتمیز ہوتے ہیں، ایسے علماء، یہ میں اپنی کیٹیگری کی بات کر رہا ہوں، میں عمومی بات کر رہا ہوں، کہ وہ عالم کہ جس کے پاس پیشنس نہیں ہے، صبر نہیں ہے، جاہل ہے، بدتمیز ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ شخص جو سوال کر رہا ہے یہ بڑا معمولی سے سوال ہے، بھائی یہ آپ کے لیے معمولی ہے، اس کے لیے بڑا اہم سوال ہے۔ اگر اس نے یہ سوال کر لیا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، تو آپ نے جھڑک کے یہ کہہ دیا کہ شرم نہیں آتی ہے، 2 بچوں کے باپ بن کے غسل کا سوال کر رہے ہو۔ اب بھی پوچھنے تو آیا ہے، پوچھنے آ گیا نا، آپ کا کام ہے آپ اس کو گائیڈ کر دیجئے، آپ کا کام ہے آپ اس کو گائیڈ کر دیجئے۔ اس مائک کو ذرا ٹھیک کر لیجئے، میں گزارش کروں گا مینجمنٹ سے۔ تھوڑا سا اس کا شور زیادہ ہے۔ اسپیک۔ لہذا این ممکن ہے کسی کے پاس علم ہے، اخلاق نہیں ہے، اخلاق ہے علم نہیں ہے۔ کمال اہل بیت یہ ہے، علم ہے، اور وہ علم ہے کہ قیامت تک کا جانتے ہیں، اور اخلاق ہے تو وہ اخلاق ہے کہ اس سے بہتر کسی کا اخلاق نہیں ہے۔ جو قرآن یہ کہہ رہا ہے ختم مرتبت کے لیے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہیں، اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔
اتنا کمال کا اخلاق. تو کل ہماری بات کیا ہوئی تھی کہ حضور مکرم جو مدینہ میں تشریف لائے تھے تو 4 باتیں کہی تھی. 4 باتوں کو میں جلدی جلدی پیش کروں گا اس لیے کہ مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے. میں نے کچھ اور آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. حضور مکرم جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، قبا کی وادی سے ہماری بات چلی تھی. قبا کی وادی پر مولا کائنات کا انتظار کیا. اب آگے بڑھے. عبداللہ بن سلام یہودی نے دیکھا، کہا کہ میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں. یہاں تک بات ہوئی تھی. کہا کہ میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں. رسول نے آتے ساتھ ہی کہا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل الناس بالنیام. 4 باتیں کر لو تدخلوا الجنہ بالسلام، تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ. کیا کرو؟ سلام زیادہ کیا کرو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داریاں نبھاؤ. اور پھر فرمایا کہ رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں. تدخلوا الجنہ بالسلام، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. یہ رسول مکرم کا پہلا پیغام ہے جو رسول نے مدینہ میں داخل ہوتے ہی دیا. افشوا السلام پہ کل گفتگو ہوگی، اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. پھر فرمایا واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. اس سے بڑھ کر اور کیا کھانا کھلائیں گے رسول اللہ کہ ذی العشیرہ کے موقع پر 40 لوگوں کو بلا کر کھلایا. اور کیا کھلایا ہے رسول نے؟ کیا کھلایا ہے کہ 13 سال اسلام چل گیا اور رسول نے ہجرت بھی کر لی، لیکن غدیر کے موقع پر کھانا نہیں تھا تو مسلمان غدیر بھول گئے. وہ دعوت ذو العشیرہ سب کو یاد ہے کیونکہ کھانا کھا کے بیٹھے تھے. تو جب بھی کھانا کھلایا جاتا ہے تو مسلمانوں کو سارا یاد رہتا ہے. تو اب قرآن نے کہا وانذر عشیرتک الاقربین، 40 قرابت داروں کو بلائیے اور ان کو ڈرائیے. قرآن نے کہا 40 کو بلائیے، 40 قرابت داروں کو، عشیرتک الاقربین، اور ان کو انذار کیجیے، ڈرائیے، خوف دلائیے. رسول نے بلایا. مکہ کی بات ہو رہی ہے ابھی یہ بات مدینہ میں تو رسول نے کی ہے لیکن خود پہلے عمل کیا ہے. کمال اہل بیت کا یہ ہے کہ پہلے عمل کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی بات کہتے ہیں. یہی تو کمال ہے اور یہی فرق ہے اہل بیت میں اور اصحاب میں. آیتیں اترتی ہیں اور اصحاب عمل کرتے ہیں. آیتیں اترتی ہیں اور اصحاب عمل کرتے ہیں. اہل بیت وہ ہیں کہ اہل بیت عمل کرتے ہیں اور آیتیں اترتی ہیں. علی بستر رسالت پہ سوئے تو آیت اتری. علی نے تلوار ماری، ضربت ماری، آیت اتری. بدر کا میدان فتح کیا، بدر میں آیتیں اتری. انہوں نے کھانا کھلایا، سورہ دہر نازل ہوا. رسول نے چادر تطہیر کو اڑا، آیت اتری. مباہلہ کے میدان میں گئے، آیت اتری. تو یہ افراد وہ ہیں کہ کام کر لیں تو اللہ آیتیں اتارتا ہے، اور وہ افراد وہ ہیں کہ آیتوں کے انتظار میں ہوتے ہیں. یا رسول اللہ آیت اترے تو کچھ کریں. لہذا اب آیتیں اتریں اور عمل کر لیں تو ہم بہت، اگر حد ہو گئی تو متقی بن جائیں گے. سارے قرآن پہ آپ عمل کر لیں. نماز پنجگانہ کو اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے، شب نماز بھی پڑھ لیجئے، رمضان کا کوئی روزہ قضا نہ کیجئے، اخلاق سے پیش بھی آ جائیے، سب سے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آ جائیے. کمال اپنے اخلاق کو کر لیجئے، اللہ کے حقوق بھی ادا کیجئے، بندوں کے حقوق بھی ادا کیجئے، پورے قرآن پر، پورے دین پر عمل کر لیجئے، تب جا کے متقی بنیں گے. امام المتقین نہیں بن سکتا کوئی.
امام المتقین بننا بہت مشکل کام ہے. امام المتقین بننا بہت مشکل کام ہے, ناممکن کام ہے. یعنی امام المتقین, متقیوں کا امام کون ہے؟ وہ جو عمل کرے گا اور آیت اترے گا. لہذا رسول نے 40 لوگوں کو بلایا اور اب چاہتے کہ انذار کریں. انذار کیا کرنا تھا؟ ان کو بتانا تھا کہ پیغام توحید یہ ہے, جن کو تم پوچھتے ہو ان کو اگر کوئی پتھر بھی مارے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. حلوے کا وہ بت بناتے تھے, جب بھوک لگتی تھی مکہ میں قحط آتا تھا تو حلوے کا بت کھا جاتے تھے. تاریخ میں لکھا ہے تو اسے پڑھ رہا ہوں. پھر اسی بت کے آگے سجدہ کرتے تھے کہ اولاد دے دے, اور اگر اولاد نہیں ہوتی تھی ایک عرصے تک پھر بت کو توڑ دیتے تھے کہ یہ بت کام کا نہیں ہے, ایک نیا بت بنایا جائے جس سے اولاد ہو. تو یہ افراد, اس طرح کی کیٹیگری کے افراد کو بلایا. اس میں بڑے بڑے نام بھی ہیں, اب کیا بتائیں آپ کو. تو افراد آ گئے. آنے کے بعد رسول بیان کرنا چاہتے ہیں توحید کا کلمہ, لیکن اس سے پہلے کہ بات بیان کریں رسول نے دعوت کا انتظام کیا ہے, کھانے کا انتظام کیا ہے. اب کھانے میں کیا ہے؟ کھانے میں ایک ران ہے اور وہ اس میں شوربہ ہے, ایک تسلا ہے جس میں ران رہے اور اس میں تھوڑا سا شوربہ ہے. انہوں نے کہا کہ ابو طالب تم اور تمہارا بھتیجا ہماری توہین کرنا چاہتے ہو؟ ہم پورا بکرا کھانے والے افراد, یہ ایک ران رکھی بھی ہے اور تھوڑا سا شوربہ, اور ہم 40 افراد کو بلائے. کہا تم لوگ شروع کرنے سے پہلے میرے بھتیجے کو شروع کرنے دینا. میرا بھتیجا پہلا نوالہ لے گا اور اس کے بعد تم لوگ شروع کر لینا, کم پڑ جائے تو مجھے بتا دینا. خدا محمد مصطفیٰ بلند ترین صلوات. بچے مجھے پڑھنے دینا تھوڑا سا, آپ کو بھی موقع ملے گا. تو اب رسول نے شروع کیا. جیسے ہی رسالت مآب کے ہاتھ اس شوربے کے اندر گئے, پہلا لقمہ کھانے کے بعد ان سے کہا کہ اب تم شروع کرو, کوئی بھی چیز کم پڑے تو ہم اس میں اضافہ کر دیں گے. کھاتے گئے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کھا بھی رہے ہوں, یہ کم بھی نہیں ہو رہا. یہاں تک کہ وہ 40 افراد سیر ہو کے بیٹھ گئے اور نہ وہ شوربہ کم ہوا اور نہ وہ ران کم ہوئی. لہذا اب کمال یہ ہے کہ رسالت مآب کی انگلیاں اگر مس ہو گئی تو شوربہ کم نہیں ہوا. آپ رسالت مآب بلند ہونا چاہتے ہیں اور بلند ہو بھی گئے اور بیان کرنا چاہتے ہیں کچھ, پھر دیکھا کہ اچھا یہ تو ابھی کچھ بولے گا اور وہی ہم میں سے کچھ لوگوں کو نعوذ باللہ من ذالک بہکانے کی کوشش کرے گا کہ دیکھو میں ایک نیا دین پیش کر رہا ہوں اور یہ اور وہ. تو ابو لہب کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ بس چلتے ہیں, بس ہو گئی دعوت. سب چلے گئے. دوسرے دن پھر اللہ کے رسول نے دعوت کی عمران کے گھر پہ, ابو طالب کے گھر پہ. کمال ہے نا کہ ابو طالب تو کافر تھے, تو توحید کی دعوت تو کھانے خدا میں ہونی چاہیے تھی. دعوت توحید ہے, دعوت توحید ہے اور پہلی دعوت توحید ہے تو ہونی چاہیے تھی کھانے خدا کے اندر. مگر کھانے خدا میں اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ بتوں کے سامنے توحید کی بات اچھی نہیں لگتی. معلوم ہوا رحمان کے گھر میں تو بت تھے, عمران کے گھر میں بت نہیں تھا. عمران نے تھا حیدر کرار کو پالا, عمران نے تھا حیدر کرار کو پالا. سرکار نے پھر عمران نے تھا احمد مختار کو پالا اور سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا.
حیدر نے پھر حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا۔ ایک پردہ آخر میں خدا ڈھال رہا ہے، ایک پردہ آخر میں خدا ڈھال رہا ہے، مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے۔ تو اب رسول اللہ بات کرنا چاہتے، بات کرنے نہیں دی گئی، دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی یہی ہوا، ہونا چاہ رہا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے ہی کھڑے ہوئے، کہا اسکت یا حمار، اے گدھے بیٹھ جا۔ آپ نے فرمایا قم یا سیدی و یا مولایا، اے میرے سید و سردار آپ بلند ہو جائیں، اے میرے مولا و آقا آپ بلند ہو جائیں۔ سید و سردار کون کہتا ہے؟ اعلان رسالت تو نہیں ہوا ابھی، سید و سردار آپ بلند ہو جائیں، میرے آقا آپ بلند ہو جائیں۔ اور رسول نے کہا کہ کون ہے؟ میں دعوت توحید دیتا ہوں اور میں رسالت کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور جو اس کار رسالت میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا جانشین، میرا وسیع اور میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ سب نے کہا یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سا عہدہ ہے جس کی پیشکش کی جا رہی ہے؟ اندازہ ہی نہیں تھا کہ سرکار کس عہدے کی بات کر رہے ہیں۔ سرکار نے تو پیشکش کی ہے کہ جو کار رسالت میں میری مدد کرے گا وہ میرا وسیع ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ سب نے کہا ہم رسالت کو نہیں مانتے تو عہدے کو کیا مانے؟ سب چلے گئے، صرف علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، یا رسول اللہ میں آپ کی۔ 3 بار کھڑے ہوئے، 3 بار بٹھایا، اور تیسری بار کہا اے علی تو میرا خلیفہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا جانشین و خلیفہ ہوگا۔ انت صاحب لوائی، سب کا علم سب کے ساتھ ہوگا۔ حضرت موسیٰ کی قوم حضرت موسیٰ کے علم کے نیچے کھڑی ہوگی، حضرت عیسیٰ کی قوم حضرت عیسیٰ کے علم کے نیچے کھڑی ہوگی، حضرت نوح کی قوم حضرت نوح کے علم کے نیچے کھڑی ہوگی۔ انت صاحب لوائی، علم میرا ہوگا، تھامے ہوئے تو ہوگا۔ جس کو علم سے مسئلہ ہوگا وہ بھی دور ہوگا، جس کو علی سے مسئلہ ہوگا وہ بھی دور ہوگا۔ توجہ ہے حضرت گرامی؟ بور تو نہیں ہو رہے، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ سبحان اللہ۔ لہذا یہ کھلا کر بتایا رسول اسلام نے، اطعموا الطعام، طعام کھلاؤ کھلاؤ۔ اب جن جن کے پیٹ میں مال خدیجہ اور ابو طالب گیا تھا، لقمہ خدیجہ اور ابو طالب گیا تھا، وہ اثر تو کرنا تھا، بعد میں ہی صحیح، فتح مکہ پہ ہی صحیح، 9 ہجری پہ صحیح، 8 ہجری پہ صحیح، خیبر پہ صحیح، کبھی نہ کبھی اسلام لے ہی آئے۔ مال خدیجہ اثر کرتا ہے، مال ابو طالب اثر کرتا ہے، لقمہ اور شوربہ جس میں رسول نے ہاتھ ڈالا ہوا ہو وہ اثر کرتا ہے۔ اسی لیے ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ دوستوں کو بلا کے نیاز کھلائیے، اثر کرتی ہے۔ حسین کے نام پہ جو بٹ رہا ہو، حضرت عباس کے نام پہ جو مل رہا ہو، سید الشہداء کے نام پہ جو مل رہا ہو، وہ اثر کرے گا۔ بار بار اپنے دوستوں کو کھلائیے۔ وہ کہیں کہ ہم نیاز نہیں کھاتے، نہیں کھائیں آپ نیاز، کوئی بات نہیں، آپ کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس پہ ایک کام کیجئے، اس کو سمجھائیے، آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیجئے۔ کھانے کو بسم اللہ پڑھ کے کھانا تو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے، بسم اللہ پڑھیے کھا لیجئے تو اللہ کا نام ہو جائے گا اور آپ کھا لیجئے۔ لیکن دیا حسین کے نام پر ہے، دیا حسین کے نام پر ہے۔ حسین کے نام پر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے حسین کے نام پر دے رہے، اللہ کو چھوڑا نہیں ہے، حسین نے اللہ کو چھوڑا نہیں تھا۔
حسین کے نام پر اگر نیاز دی جا رہی ہے تو گویا کہ اللہ کے نام پر ہی دی جا رہی ہے، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ حسین کا ذکر کیا جائے. ذکر حسین، ذکر علی، اللہ چاہ رہا ہے کہ ذکر علی کیا جائے. رسول کا ذکر اہل بیت کا. قل لا اسألو، اس کی دلیل دیتا ہوں نا. ایسے باتیں کروں تو مزہ نہیں ہے، لفاظی کروں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قرآن کی آیت ہے. کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قریب والوں سے مودت کرنا، یہ میرا اجر رسالت ہے. تو محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ یا ان کے نام پہ کھلا دیا جاتا ہے؟ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اور وہ چلا جائے اس دنیا سے تو یا اس کے نام پہ کھلا دیتے ہیں یا اس کا ذکر خیر کر دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. مودت، اطعموا الطعام، طعام کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، رسول کا اخلاق ہے. اس کے بعد بس یہ بات کر کے میں منزل مصائب پر آؤں گا. آج وہ میں بات نہیں کر سکا جو بات کرنی تھی مجھے، جو آیتیں میں نے آپ کی خدمت پڑھی تھی. اس کے بعد رسول نے فرمایا کہ وصلوا الارحام، رشتہ داری نبھاؤ. حتیٰ کہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ دیکھو اگر تم نے رشتہ داریاں کاٹ دی ہیں، بھائی بھائی سے آج کل نہیں ملتا، پڑوس میں رشتہ دار اگر رہنے آئے تو بات کرنا پسند نہیں کرتے، کسی معاملے میں تنازع ہو گیا بات کرنا پسند نہیں کرتے. امام نے فرمایا کہ وہ قدم، ایک شخص نے کہا کہ مولا میں اپنی خالہ کے گھر جاتا ہوں. یہ روایت کا جملہ تو پڑھ رہا ہوں میں آپ کی خدمت. چھٹے امام سے کہا مولا میں اپنی خالہ کے گھر پہ جاتا ہوں، کیا مجھے ثواب ملے گا؟ وہ تو میرے راستے میں گھر آتا ہے تو میں کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہوں، اگر نہ آتا تو شاید نہ جاتا. یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو میں ایسے ہی جا رہا ہوں تو کیا اس پہ بھی ثواب ملے گا؟ امام نے فرمایا ہر وہ قدم جو تو صلہ رحمی کے لیے، رشتہ داری نبھانے کے لیے اٹھا رہا ہے، کیونکہ تو جب جاتا ہے تو تیری خالہ تجھ سے مل کے خوش ہوتی ہے. خونی رشتہ ہے نا خالہ سے، پھوپھی سے خونی رشتہ ہے، چچا سے خونی رشتہ ہے، بھائی سے خونی رشتہ ہے. رشتہ داری قطع نہ کرے، رشتہ داری کاٹے نہیں. انہوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ان کو جواب دینا ہوگا، وہ دے دیں گے جواب. آپ کیا کر رہے ہیں یہ فرش اعضاء سے سیکھ لیں، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. امام نے فرمایا وہ قدم جو تو اپنی خالہ کے لیے اٹھا رہا ہے ان کے گھر جانے کے لیے، ہر اس قدم پہ اللہ ایک حج دے رہا ہے، ایک عمرے کا ثواب دے رہا ہے، ایک جہاد کا ثواب دے رہا ہے. اور یہ معمولی حج نہیں ہے، یہ معمولی عمرہ نہیں ہے، معمولی جہاد نہیں ہے، یہ وہ حج ہے، یہ وہ عمرہ ہے، اور یہ وہ جہاد ہے جو تم نے رسول کے ساتھ انجام دیا ہو. آپ تصور کریں، آپ کو لگتا ہے میں اپنے ماموں سے ملنے جاؤں، کیوں جاؤں؟ میں اپنے چچا کے پاس بیٹھوں، بیمار ہے کیوں بیٹھوں؟ بات تو ہو گئی، ارے کچھ دیر چلے جائیے، خوش ہو جائیں گے آپ کے چچا، آپ کے تایا خوش ہو جائیں گے، چلے جائیے. آخرت کو بچائیے، آخرت کو سنواریے کچھ دیر اپنے رشتہ داروں، خونی رشتہ داروں کے ساتھ. سگا بھائی آج کل نہیں ملنے کو تیار ہے اور وہ نہیں ملنے کو تیار، آپ ملیے. وہ نہیں بات کرنا چاہتا، آپ جائیے اس کے دروازے پر. ایک دن بات نہیں کرے گا، 2 دن بات نہیں کرے گا، 3 دن بات نہیں کرے گا، کتنے دن آپ سے منع کرے گا؟ عید کا موقع ہے، کوئی تہوار کا موقع ہے، اس کو ضرور بلائیے. اور اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ. لہذا رشتہ داری نبھاؤ، اس سے زیادہ گفتگو نہیں، اس سے زیادہ رشتہ داری نبھاؤ. صلوا الارحام، رشتہ داری نبھاؤ، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، قطع تعلق ہی نہ کرو. یہ اہل بیت اطہار نے بار بار بتایا. اس کے بعد فرمایا چوتھی بات جو فرمائی وہ فرمائی کہ رات کی نماز پڑھو جب لوگ سو چکے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں رزق کی طرف، ایک شخص آیا، بس یہ آخری بات کر کے میں منزل مصائب پر آؤں گا. ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، کہنے لگا مولا مجھے رزق کی تنگی ہے. امام نے کہا نماز شب پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں، تہجد نہ پڑھنا بہت آسان ہے. 11 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں، واجب نہیں ہے. 1 رکعت پڑھ لیں آخری کی وتر، ایک پڑھ لیں، تہجد ہو گئی.
بہت جی چاہ رہے تو 3 پڑھ لیجئے، شف پڑھ لیجئے اور ایک وتر پڑھ لیجئے، یہ 3 ہو گئی. اور ہمت ہے تو 5 پڑھ لیجئے، 2 نافلہ شف پڑھ لیجئے، 2 شف پڑھ لیجئے، 1 وتر پڑھ لیجئے. اور ہمت ہے تو 7 پڑھ لیجئے، اور ہمت ہے تو 9 پڑھ لیجئے، پوری ہمت ہے تو 11 پڑھ لیجئے. مغرب سے وقت شروع ہو جاتا ہے تہجد کا، یہ بھی سن لیجئے. کیا کہنے سبحان اللہ. یعنی مغرب اور عشاء کی نماز ختم ہوئی، 1 رکعت نماز پڑھ لی. مشکل کام ہے نہیں. اچھا مستحب نماز بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے بغیر ایک عذر کے، کوئی آپ کو پریشانی نہ ہو، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں آپ. اب اس سے زیادہ دین کیا آسان کرے گا آپ کے لیے. ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا امام کے پاس، مولا رزق کی بڑی تنگی ہے. امام نے فرمایا تہجد کی نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا بالکل پڑھتا ہوں. امام نے کہا جھوٹ بول رہا ہے. امام نے کہا جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کہا نہیں مولا مجھے واقعات پریشانی ہے. امام نے کہا جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور تنگ دست ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تنگ دستی اور تہجد ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. یہ ایک فائدہ تو بہت سامنے سے ہے. آخرت کا نور تو اپنی جگہ پہ، چہرے کا نور تو اپنی جگہ پہ، زبان میں چاشنی اور حالات تو اپنی جگہ پہ، بہت فائدے الگ اپنی جگہ پر. اخلاق بہتر ہوگا، ٹھہراؤ آئے گا انسان کے اندر، بہت فائدے. رات میں نماز پڑھو، اس وقت کو خدا کو پکارو جب سب سوئے ہیں. اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. اس وقت آپ پکار رہے ہیں جب سب کی دعائیں جا رہی ہیں، اور اس وقت جب پکار رہے ہیں جب سوئے ہیں. آپ چپکے سے اٹھے، وضو کیا، مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھی. اب جب اللہ سے مانگیں گے تو مانگنے کا مزہ بھی آئے گا اور لینے کا مزہ بھی آئے گا، اور اللہ دے گا بھی. اس مانگنے میں اثر دے گی. آج سے شروع کر دیجئے. یہ بات سمجھ میں آ گئی اگر آپ کے، تو آج شب سے نماز شروع کر دیجئے. اور میں نے بتایا کہ مغرب کی بعد سے وقت شروع ہو جائے. رات میں اگر یہ 4 کام کرو تدخلوا الجنہ بالسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اخلاق اہل بیت، اخلاق رسول بیان فرمایا. شب عاشور اہل بیت کے گھر، یعنی اہل بیت کے خیموں سے ایسے آواز آ رہی تھی، روایت میں مذکور ہے دوین کا دوی النحل، ایسے بن بنا رہے تھے جیسے مکھیاں بن بنا رہی ہوتی. شب عاشور عبادت اور ذکر خدا کر رہے تھے. حسین اور اولاد حسین کو ضرورت نہیں ہے، کل یقینی شہادت ہے، یقینی جنت ہے. مگر راوی کہتا ہے ایسے عبادت میں مصروف تھے کہ یہ تو آخری شب ملی ہے. حسین نے مہلت بھی ایک شب کی اسی لیے مانگی تھی کہ جی بھر کے عبادت کرنی ہے مجھے. سوچیں، مولا کی وصیت میں وصیت ہے. جناب زینب کو کہا لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن زینب جب شب نماز پڑھو نا تو مجھے فراموش مت کرنا، مجھے بھولنا نہیں. اس کا مطلب کہ حسین کو معلوم ہے کہ جیسی بھی مصیبت آئے گی زینب پر، جناب زینب نماز شب بھی ضرور پڑھیں. وصیت انسان اسی کو کرتا ہے، وہ وصیت کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو پتا ہو وہ کرے گا. مگر ہاں جب زینب کبریٰ کا تذکرہ آ گیا، آج مجھے ان 2 ہیروں کا تذکرہ کرنا ہے، 2 موتیوں کا تذکرہ کرنا ہے جو حسین کے تاج پہ بڑے نمایاں تھے. خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے. حسین کے تمام شہداء میں جو خوبصورت ہیرے تھے وہ یہ 2 ہیرے تھے، آن محمد. ابتدا میں جناب زینب ساتھ لے کر نہیں چلی تھی. بچوں کو عبداللہ ابن جعفر طیار کے ہمراہ رکھا تھا مدینہ میں. اور ایک مرتبہ جب مکہ سے چلے ہیں امام حسین تو حضرت عباس کا یہ کہنا ہے کہ مولا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مدینہ کے راستے سے کوئی ہمارا جان پہچان والا ہماری طرف آ رہا ہے.
کیا کاروان روکا جائے؟ امام نے فرمایا کہ ہاں، آپ کو اگر لگ رہا ہے تو پھر کاروان کو روک دیا جائے۔ کاروان کو روک دیا گیا اور دور سے دیکھا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار جو جناب زینب کے شوہر تھے، وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے لے کر جو 4 اور 5 برس کے ہیں ان کو لے کر آ رہے ہیں۔ امام نے ساری اماریوں کو بٹھا دیا، سارے ناقوں کو بٹھا دیا اور جناب زینب سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، بہن زینب، آپ کے شوہر اپنے بچوں کے ہمراہ آئے ہیں، یقیناً وہ آپ سے ملنا چاہتے ہوں۔ مولا کائنات نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، عقد کیا تھا، تو حضرت عبداللہ سے یہ شرط رکھی تھی کہ جب میری بیٹی کربلا جائے گی تو آپ ان کو سفر کے لیے نہیں روکیں گے، اس لیے کہ شوہر کے ہاتھ میں یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو سفر پہ جانے سے روک سکتا ہے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے اور یہ اسلام کا حکم بھی ہے۔ تو مولا نے یہ شرط پہلے ہی رکھ دی تھی کہ میری بیٹی کو ایک سفر درپیش ہوگا اور اس شرط پہ میں عقد کرتا ہوں کہ آپ ان کو حسین کے ساتھ جانے دیں گے، اور جناب عبداللہ نے اس شرط کو قبول کیا اور اسی سفر پہ جناب زینب جا رہی تھی۔ اور اب جب دور سے جناب عبداللہ کو 2 بچوں سمیت آتا دیکھا تو سمجھی کہ یہ 2 بچے لے کر بچوں کا واسطہ دے کر مجھے روکنے آئے۔ جناب زینب ناقے سے اتری، عبداللہ قریب آئے اور 2 بچے سامنے رکھے۔ سلام دعا کے بعد، سفر کی خیریت لینے کے بعد، جناب زینب نے کہا کہ عبداللہ، اب جبکہ اب ہمارا سفر شروع ہو گیا، آپ مجھے بچوں کا واسطہ دے کر روکنے آ گئے؟ میں آپ کے ساتھ مدینہ واپس چلی تو جاؤں گی، مگر زینب بھائی کے بغیر زندہ نہ رہ سکے گی، مدینہ بھی پہنچے گی نہیں کہ زینب مر جائے گی۔ تو عبداللہ نے کہا کہ اے بی بی، آپ کسی مغالطے میں ہیں، میں بچوں کا واسطہ دے کر آپ کو روکنے تو نہیں آیا، میں تو رسول اللہ کی ایک حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں جس پر جو آپ بھول گئی تھی۔ کہا میں کون سی حدیث بھول گئی تھی؟ کہا رسول اللہ کی حدیث تھی کہ جب تم سفر میں نکلا کرو تو صدقے کا سامان ساتھ رکھا کرو، کہ راستے میں کوئی مصیبت پریشانی آئے تو فوراً صدقہ نکال دینا۔ اے زینب، آپ اتنے بڑے سفر پہ جا رہی ہیں اور بغیر سامان صدقہ کے؟ حسین پر اگر مصیبت آئے تو میں صدقے کے لیے بچے لے کر آیا ہوں، ایک اون ہے اور ایک محمد ہے، حسین پر بار دیجیے گا، ایک کو میری طرف سے اور ایک کو اپنی طرف سے۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا کہ عبداللہ کیا کہنے، میرے بچے حسین پر قربان ہوں گے۔ بس بچوں کو ہماری میں بٹھایا اور کہا بچوں تم تو حسین کا صدقہ ہو۔ شب عاشورا آئی تو ماں نے بچوں سے کہہ دیا کہ کل سب سے پہلے تم نے جان قربان کرنی ہے ماموں پر۔ آپ میں سے جو افراد ماموں بن چکے ہیں اور جن کے بھانجے موجود ہیں وہ اس کرب اور تکلیف کو محسوس کریں گے۔ اگر بھانجا یہ کہنے کے لیے آئے کہ ماموں جان مجھے جنگ کی اجازت دو، میں مرنے جا رہا ہوں، تو دل کٹ جائے گا۔ اور بار بار جناب زینب کے بچے یہی کہنے آ رہے تھے، آقا حسین، آپ ماموں جان ہمیں اجازت دیجئے، ماموں جان جنگ کی اجازت۔ اور ماموں یہی کہتے تھے، میرے بھانجوں تم تو بہت چھوٹے نہیں ہو، تم کو تو میں کیسے گھوڑے پر سوار کراؤں، تم گھوڑے پہ سنبھلو گے کیسے؟ ماموں جان اگر آپ ہمیں رن میں بھیجیں گے نا تو آپ دیکھیے گا
کہ کیسے ہم آپ کے قاتل عمر سعد کو طے کریں گے، اور دونوں بچوں نے یہ طے کر لیا کہ ایک میمنے سے حملہ کرے گا، ایک میسرے سے حملہ کرے گا، اور دونوں آتے آتے بیچ قلب لشکر میں ملاقات کریں گے۔ یہ باتیں کر کے بیٹھ تو گئے مگر ماموں اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ جناب زینب آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی حسین آپ اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ کہا اس لیے کہ یہ بچے بہت چھوٹے ہیں۔ کہا حسین بہت کڑا ہے۔ الغرض جناب زینب نے بڑی مشکل سے اجازت مانگی، اور ماموں نے دونوں بچوں کو سوار کیا، ایک کو عباس سے سوار کیا، ایک کو امام حسین نے گود میں اٹھا کر سوار کیا۔ جانتے ہیں بچوں کو زرہ اتنی بڑی آتی نہیں ہے، سینے پر زرہ، لہذا بچوں کے لیے زرہ ہوتی ہی نہیں ہے، نہ بچے کبھی میدان جنگ میں اترتے ہیں، لہذا ان دونوں بچوں کو بغیر زرہ کے میدان کے حوالے کر دیا۔ دونوں نے جو طے کیا تھا اسی طریقے سے وہ جنگ کرنے کے لیے اترے میدان میں، اور اب عمر سعد نے دیکھا کہ ایک طرف سے اون آ رہے ہیں تو دوسری طرف سے محمد آ رہے ہیں، اور دونوں کے ہاتھ میں بڑی بڑی تلواریں ہیں، اور ایسے تلوار چلا رہے ہیں کہ ہمیں جعفر طیار اور علی یاد آ رہے ہیں۔ مگر اب حملہ تو دو طرف سے ہو رہا ہے نا، تو اب دو طرف سے حملے میں بچوں کو کھیلے کیسے؟ ہاں، دو ٹولیاں بنائی گئی اور دونوں طرف بچوں کو کھیلا گیا، لیکن یاد رہے اون محمد نے مل کر 250 سے زیادہ افراد کو طے کیا ہے۔ سوچئے گا دو بچوں نے مل کر، اور ایک مرتبہ فرات کے دہانے تک پہنچنے والے تھے، مگر ایک کے سر پہ ایسا گرز مارا کہ دوسرا بھائی قریب آیا، دوسرا بھائی جیسے ہی قریب آیا اس کو بھی تیر مار کے گھیر لیا گیا، دونوں بچے ایک ساتھ گرے، صدا لگائی مامو جان ہماری مدد کو آئیے گا۔ بس ایک طرف سے عباس چلے، ایک طرف سے امام حسین چلے، دونوں کے لاشوں کو اٹھایا۔ ابھی اون میں تھوڑی سی رمق باقی تھی، محمد اس دنیا سے جانے لگے، اور ایک مرتبہ جیسے ہی خیمے میں پہنچے نا تو ایک مرتبہ کہنے لگے امام حسین سے، مامو ہم خیم فرات تک پہنچے تھے مگر آپ کی قسم ہم نے ایک قطرہ پانی نہیں پیا، ہمیں سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ یہ کہہ کر بچے نے دم توڑ دیا۔ جناب زینب کو بلوایا گیا، اے جناب زینب بچے کا پرسہ تو قبول کر لو۔ کہا نہیں، میں پرسہ نہیں لیتی، جو قربان کرنا تھا کر لیا۔ بس ایک مرتبہ شام غریبہ آئی، خیموں کو لوٹ لیا گیا، اور محمد کی لاشیں دور سے موجود ہے، اور محمد کو الوداع نہیں کیا۔ شام کا بازار آیا، تمام کے سر آئے، ایک تشت میں دو چھوٹے چھوٹے سر آئے۔ کسی نے پوچھا کیا اس کی کوئی وارثہ موجود نہیں ہے؟ جناب زینب نے کہا ہاں وارثہ موجود ہے، مگر حسین کا ماتم منائے گی، ان کا پرسہ قبول نہیں کرے گی۔ مگر اب ایک مرتبہ مدینہ پہنچی جناب زینب، اور اب داخل ہوئی اپنے گھر میں، دو ننھے ننھے مسلح دیکھے، آنکھوں سے لگایا، کہا ہونا محمد مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں پرسہ نہ دے سکی۔ لوگ پرسہ دیتے تھے، قبول نہ کیا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔